نارنیا کی مہمات میں پھر سے خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں آخری جنگ، اور آج ہم اس کا 8واں باب پڑھیں گے، عقاب کی خبر۔ کیا یاد ہے کہ ان لوگوں نے بہت ٹھنڈ کا احساس کیا اور مردہ سی بدبو؟ میدان کی دوسری طرف درختوں کی چھاؤں میں کچھ تھا جو ہل رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے شمال کی طرف جا رہا تھا۔ پہلی نظر میں وہ دھواں لگتا تھا کیونکہ اس کا رنگ سرمئی تھا اور اس کے پیچھے کی چیزیں نظر آتی تھیں، لیکن وہ مردہ سی بدبو دھوئیں کی سی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ چیز جو بھی ہو اپنی شکل دھوئیں کی طرح بدلتے چلے جانے کے بجائے ایک جیسی رہتی تھی۔ وہ قریباً انسان کی شکل کا تھا، لیکن سر پرندہ کا سا تھا، یعنی گوشت خور پرندہ جیسا۔ اس کی چونچ ٹیڑھی اور ظالم تھی۔ اس کے 4 بازو تھے جو اس کے سر کے اوپر پھیلے ہوئے شمال کی طرف تھے، جیسے کہ وہ پورے نارنیا کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اس کی انگلیاں 20 کے 20 پرندے کے پنجے جیسی تھیں۔ وہ دھوئیں کی طرح گزرتا چلا گیا۔ وہ چل نہیں رہا اور اس کے نیچے گھاس مر جاتی تھی۔ جیسے وہ نظر آیا، پزل چیخا اور برج کے اندر بھاگ گیا، اور جل، جو آپ جانتے ہیں کہ ڈرپوک نہیں ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کر جل نے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپایا تاکہ نظر نہ آ جائے۔ دوسرے اس کو دیکھتے رہے اور 1 منٹ میں وہ شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ پھر سورج دوبارہ نکلا اور پرندے چہچہانے لگے۔ سب دوبارہ سانس لینے لگے اور ہلنے لگے۔ جب وہ چیز تھی، وہ سب بت بنے رہ گئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یوسٹس نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے ایک بار اس کو پہلے بھی دیکھا ہے، ٹیرین نے کہا، لیکن اس بار وہ پتھر میں کوندا ہوا مجسمہ تھا، اور اس پر بہت سونا لگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ہیرے کی تھیں۔ یہ اس وقت تھا جب میں آپ کی عمر کا لڑکا تھا اور میں ٹسراک کا مہمان بن کر تاشبان شہر گیا تھا۔ اس نے مجھے تیش دیوی کا مندر دکھایا۔ وہاں مجھے وہ مجسمہ نظر آیا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز تیش دیوی تھی، یوسٹس نے کہا۔ لیکن اس کو جواب دینے کے بجائے ٹیرین نے جل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہا، کیا آپ ٹھیک ہیں جل؟ جی ہاں، جل نے کہا، اور اپنے ہاتھ اپنے بے رنگ چہرے سے ہٹا کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، اس چیز نے مجھے الٹی کرنے کا احساس دلایا۔ اس کا مطلب ہوا، یکسنگا گھوڑے نے کہا، کہ حقیقت میں تیش دیوی کچھ ہے۔ جی، بونے نے کہا، اور وہ نادان بن مانس جو سمجھتا ہے کہ تیش نہیں ہے، حیران ہونے والا ہے۔ اس نے تیش دیوتا کو بلایا اور تیش آ گیا۔ وہ چیز کہاں جا رہی ہے؟ جل نے کہا۔ شمال کی طرف، نارنیا کے بیچ میں، ٹیرین نے کہا۔ وہ ہمارے درمیان رہنے آیا ہے۔ انہوں نے اس دیوتا کو بلایا اور وہ آ گیا۔ ہو، بونا اپنے بالدار ہاتھ ملتے ہوئے ہنس پڑا۔ بن مانس کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا۔ لوگوں کو شیاطین بلانا نہیں چاہیے اگر اس کی تیاری نہیں کی ہو۔
کیا تیش دیوتا اس بند مانس کو دکھائی دے گا؟ زیور نے کہا۔ پزل کہاں گیا؟ یوسٹس نے کہا۔ سب نے پزل کا نام پکارا اور جل برج کے پیچھے گئی تاکہ اس کو ڈھونڈ لیں۔ وہ اس کی تلاش کرنے سے تھک گئے تھے جب اچانک اس کا ڈرتے ہوئے سر یہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر آیا کہ کیا وہ چلا گیا؟ اور جب انہوں نے اس کو باہر آنے پر قائل کیا تب وہ اس طرح کانپ رہا تھا جس طرح کے بادل گرجنے پر کتا کانپتا ہے۔ اب میں سمجھ گیا، پزل نے کہا، کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے کبھی بھی شفٹ کی بات نہیں ماننا چاہیے تھی۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے کم وقت یہ کہتے ہوئے لگایا ہوتا کہ میں ہوشیار نہیں ہوں اور زیادہ وقت اتنا ہوشیار ہونے کی کوشش کرتے جتنا کہ ممکن تھا، یوسٹس کہنے لگا، لیکن جل نے اس کی بات کاٹی۔ بیچارے پزل کو رہنے دیں، اس نے کہا، یہ صرف غلطی پر تھی۔ کیا پزل پیارا؟ اور اس نے اس کی ناک کو چوما۔ حالانکہ وہ اس واقعہ سے کافی ڈر گئے تھے، انہوں نے بیٹھ کر اپنی بات جاری رکھنے کی کوشش کی۔ زیور کی کہانی لمبی نہیں تھی۔ جب وہ قیدی تھا، وہ استبل کے پیچھے باندھا ہوا تھا اور اس نے دشمنوں کی باتیں بہت کم سنی تھی۔ اس کو لات مارا گیا اور اس نے خود بھی کافی لات ماری، اور اس کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر نہیں مانو گے کہ ازلان استبل میں سے باہر لایا جاتا ہے تو مارے جاؤ گے۔ سچ میں وہ آج ہی پھانسی کا شکار ہونے والا تھا اگر انہوں نے اس کو بچایا نہیں ہوتا تو۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس لیلا کو کیا ہوا۔ ابھی ان کو فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا رات کو واپس استبل کی پہاڑی پر جا کر باقی نارنین لوگوں کے سامنے پزل کو پیش کریں گے، یا مشرق کی طرف جا کر اس فوج سے ملنے کی کوشش کریں جو رونوٹ کیر پاراویل سے لا رہا ہوگا، اور پھر اس فوج کے ساتھ مل کر بنمانس اور کیلورمینی سپاہیوں پر حملہ کریں۔ ٹیرین پہلے منصوبے کو پسند کرتا تھا۔ اس کو بہت دکھ تھا کہ بنمانس اس کے لوگوں پر زیادتی کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس زیادتی کو ختم کر دیں۔ دوسری طرف رات کو جب بونے لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا تھا، وہ بڑی آگاہی تھی۔ اس سے نظر آتا تھا کہ فرض نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سب لوگ پزل کو دیکھ کر ان کا ساتھ دیں گے، اور کیلورمینی سپاہیوں کا کچھ کرنا پڑے گا۔ پاگن بونے کا خیال تھا کہ تقریباً 30 سپاہی ہیں۔ ٹیرین کو یقین تھا کہ اگر تمام جانور ان کو ساتھ دیں تو پھر وہ اور زیور اور بچے اور پاگن ان کیلورمینیوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ لیکن کیا اگر نارنیا کے جانوروں کا آدھا حصہ بیٹھ کر صرف دیکھتے رہے تو؟ یہ نہایت خطرناک ہوگا، اور اس کے علاوہ جو دھوئیں کی سی شکل کا تھا گزر گیا تھا، وہ کیا کرے گا؟ پھر پاگن نے کہا کہ بنمانس کو 1-2 دن تک چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے پاس جھوٹا ازلان نہیں رہا۔ ان کو کوئی نہ کوئی کہانی بنانی پڑے گی، اور معلوم نہیں کہ وہ یا جنجر بلی کیا کچھ بولیں گے۔ اگر جانور رات برات ازلان کو دیکھنے کی درخواست کرتے رہیں اور ازلان سامنے لایا نہ جائے تو پھر ان میں سب سے سادہ بھی شک کرنے پر مجبور ہوگا۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ رونوٹ سے ملنا بہتر رہے گا۔ جیسے یہ بات طے ہو گئی، وہ سب کافی خوش ہوئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑنے سے ڈرتے تھے،
سوائے جل اور یوسٹس کے۔ سچ میں میرے خیال سے وہ سب کے سب بہت خوش تھے کہ اس پرندہ سر والی چیز کے قریب نہ جائیں جو بھی یقیناً استبل پہاڑی پر قابو پا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب منصوبہ بن جاتا ہے تب کافی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹیرین نے کہا کہ ان کو بیس بدلنا چاہیے کیونکہ ابھی وہ نارنین نظر آنا چاہیے تھے، اور یہ ممکن تھا کہ اگر حقیقی نارنین لوگوں سے ملاقات ہو اور وہ کیلورمینی نظر آ جائے تو کوئی نہ کوئی ان پر حملہ کر دے گا۔ بونے نے راکھ اور تیل لے کر بہت بدصورت پیسٹ بنایا، پھر انہوں نے سارا کیلورمینی بکتر اتار دیا اور وہ ندی پر گئے۔ وہ پیسٹ نرم صابن کی طرح بہت اچھا لگا، اور ان دو بچوں کو اور ٹیرین کو بھی ندی میں نہاتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، اور یہ خوبصورت منظر تھا۔ پھر وہ واپس برج کو گئے۔ ان کے چہرے لال لال اور چمکدار جس طرح کہ کسی پارٹی میں جانے والے ہوں۔ انہوں نے پھر سے بکتر لیا، لیکن ابھی نارنیا والی سیدھی تلوار اور 3 کونے والی ڈھال۔ سچ میں، ٹیرین نے کہا، یہ بہتر ہے۔ میں اپنے آپ کو جنگجو محسوس کرتا ہوں۔ پزل نے بہت کہا کہ شیر کی جلد مجھ پر سے اتاری جائے۔ اس کو گرمی لگ رہی تھی اور وہ بہت ناہموار ہو گیا تھا اور نادان سا نظر آتا تھا، لیکن دوسروں نے اس کو سمجھایا کہ کچھ دیر پہننا پڑے گا کیونکہ وہ دوسرے نارنیا کے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، حالانکہ ابھی رونوٹ سے ملنے جا رہے تھے۔ بچا ہوا کھانا ساتھ میں لے جانے کے لائق نہ تھا، لیکن انہوں نے کچھ بسکٹ ساتھ میں لے لیے۔ پھر ٹیرین نے دروازہ کا تالا لگایا اور وہ چل پڑے۔ وہ دوپہر کے وقت چلنے لگے اور آج موسم بہار کا پہلا گرم دن تھا۔ درختوں کی ڈالیوں پر پتے نکلتے نظر آتے تھے۔ جنگل کے چھوٹے سفید پھول ابھی نہیں رہے، لیکن جنگلی گلاب جگہ جگہ نظر آئے۔ سورج کی کرنیں درختوں میں سے چھن رہی تھیں۔ پرندے چہچہا رہے تھے، اور حالانکہ یہاں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے گرنے کی آواز تھی۔ دیش دیوتا جیسی ہولناک چیزوں کا خیال کرنا مشکل تھا۔ بچوں نے محسوس کیا کہ یہ حقیقی نارنیا ہے۔ ٹیرین بھی خوش ہونے لگا، اور وہ نارنیا کا کوئی چلنے والا پرانا گیت گانے لگا۔ اس میں بار بار ڈھول سی آواز آتی تھی کہ ہو رمبل 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 رمبل، ڈھول بجاتے جاؤ۔ راجا کے پیچھے یوسٹس اور بونا پاگن چل رہے تھے۔ پاگن یوسٹس کو نارنیا کے درخت، پرندے اور جھاڑیوں کا نام بتا رہا تھا۔ کبھی کبھار یوسٹس کو ان کے انگریزی نام بتاتا تھا۔ ان کے پیچھے پزل تھا، اور پھر جل اور زیور پاس میں آ رہے تھے۔ جل یک سنگا گھوڑے کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اتنا نفیس اور خوبصورت اور نازک مخلوق کبھی نہیں دیکھا۔ زیور نہایت نرمی سے بولتا بھی تھا، اور اس کی آواز اتنی تسلی بخش تھی کہ آپ مشکل سے یقین کر سکتے تھے کہ جنگ کے وقت وہ کتنا تیز اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا اچھا ہے، جل نے کہا، اس طرح جنگل میں ٹہلتے ٹہلتے چلنا۔ کاش مہمات میں اس طرح کا تجربہ زیادہ ہوتا۔ افسوس کہ نارنیا میں اتنا زیادہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن زیور نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آدم کے بیٹے اور ہوا کی بیٹیاں صرف اس وقت نارنیا میں آتے تھے جب کوئی گڑبڑ ہوتی تھی، اور اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ حقیقت میں
ان کے آنے کے درمیان میں سینکڑوں سال کا گزر جانا ہوتا تھا، جب اتنے زیادہ بادشاہوں کے دور میں امن ہوتا تھا کہ ان بادشاہوں کا نام یاد کرنا مشکل ہو جاتا اور تاریخ کی کتابوں میں کچھ ہی لکھنے کو ہوتا تھا۔ اور اس نے ان قدیم رانیوں کے بارے میں بات کی جن کی خبر جل نے نہیں سنی تھی۔ اس نے سوان وائٹ رانی کا ذکر کیا جو سفید چڑیل اور لمبی سردی سے پہلے تھی، اور جو اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ تالاب میں اپنا عکس دیکھتی تھی تو پھر رات کو اس تالاب میں سے ستارے کی طرح کی روشنی 1 سال اور 1 دن تک آتی تھی۔ زیور نے چاند لکڑ خرگوش کے بارے میں بتایا جس کے کان ایسے تھے کہ وہ ابلتے تالاب آبشار کے نیچے بیٹھ کر سن سکتا تھا کہ کیر پاراویل میں لوگ سرگوشی میں کیا کہہ رہے ہیں۔ زیور نے سنایا کہ راجہ طوفان جو سب سے پہلے راجہ فرینک کی 9ویں پشت کا تھا نے مشرقی سمندر میں سفر کیا اور تنہا جزیرے کے لوگوں کو ایک اژدہا سے بچایا، اور تب ہی وہ جزیرے تا ابد نارنیا کی ملکیت بن گئی۔ اس نے ان سینکڑوں سال کے بارے میں بتایا جب نارنیا میں اتنی خوشی تھی کہ بڑی بڑی پارٹیاں اور ناچنے کے اجتماع کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا، اور جب ہر روز گزشتہ دن سے اچھا ہوتا تھا۔ زیور نے ان خوشگوار دنوں کی اتنی خاص تصویر پیش کی کہ جل کے ذہن میں ایسا لگتا تھا کہ میں ایک اونچی پہاڑی سے نیچے کی طرف دیکھ رہی ہوں جہاں پیداوار کھیت اور خوبصورت جنگل اور پانی اور کھیتی باڑی اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ جتنی دور دیکھیں وہی نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، امید کرتی ہوں کہ کچھ ہی دیر میں اس بن مانس کا معاملہ حل ہو جائے اور وہ اچھے دن دوبارہ شروع ہو جائیں، اور میری خواہش ہے کہ وہی خوشی ہمیشہ تک چلتی رہے۔ ہماری دنیا کسی نہ کسی دن ختم ہونے والی ہے، شاید یہ دنیا ابدی ہے۔ کیوں زیور، کیا اچھا نہیں لگے گا اگر نارنیا ہمیشہ تک خوشی میں چلتی رہے؟ نہیں میری بہن، زیور نے جواب دیا، تمام دنیاؤں کا خاتمہ ہونا ہے سوائے ازلان کے ملک کے۔ پھر بھی جل نے کہا، میری خواہش ہے کہ یہ دنیا اربوں خربوں سال تک رہے۔ ارے واہ، ہم کیوں رک رہے ہیں؟ راجہ اور یوسٹس اور بونا ابھی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جل کانپ گئی جب یاد کیا کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا تھا، لیکن اس بار اس طرح کا کچھ نہیں تھا۔ وہ بہت چھوٹا اور نیلے آسمان میں کالا نظر آتا تھا۔ اس کے اڑنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والا پرندہ ہے، زیور نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، راجہ نے کہا، لیکن کیا وہ دوست ہے یا بن مانس کا الچی؟ راجہ جی، میرے حساب سے، بونے نے کہا، وہ فار سائٹ یعنی دور اندیش نام کا عقاب ہے۔ کیا درختوں میں چھپنا نہیں چاہیے؟ یوسٹس نے کہا۔ نہیں، ٹیرین نے کہا، بہتر ہے کہ ہلے بغیر یہیں رہیں۔ اگر ہم ہلتے ہیں وہ یقین سے ہم کو دیکھیں گے۔ دیکھنا، وہ مڑ رہا ہے، اس نے ہم کو دیکھا ہے، زیور نے کہا، وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کمان میں تیر تیار رکھنا خاتون، ٹیرین نے جل کو کہا، لیکن اس کو مارنا نہیں ہے۔ دیکھیے، عقاب اتر گیا اور یہاں پزل کے اوپر وہ جلد کتنا ٹیڑھا ہو گیا۔ راجہ جی، زیور
بونا، جل اور یوسٹس۔ مارنا نہیں ہے جب تک کہ میں حکم نہیں دیتا ہوں، شاید وہ دوست ہو۔ اگر معلوم ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا تھا، تب اس بڑے پرندے کا آرام سے اترنا بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ وہ ٹیرین کے کچھ ہی آگے کچھ پتھروں پر بیٹھ گیا اور اپنا سر نیچے کر کے عقاب والی آواز میں کہا، راجا جی سلام۔ سلام دور اندیش، ٹیرین نے کہا، اور جب کہ تم نے مجھے راجا کہا، میں امید کرتا ہوں کہ تم نہ اس بن مانس کو اور نہ اس کے جھوٹے اذلان کو مانتے ہو۔ تمہارے آنے سے ہم خوش ہیں۔ صاحب جی، عقاب نے کہا، جب آپ میری بات سنیں گے تب آپ خوش نہیں ہوں گے، اور آپ کی خواہش ہوگی کہ کاش میں آپ کے پاس کبھی نہیں آیا ہوتا۔ ٹیرین کو دل رکنے کا احساس ہوا، لیکن اس نے دانت پیس کر کہا، بتائیں۔ میں نے 2 منظر دیکھے ہیں، دور اندیش نے کہا۔ پہلا یہ کہ کیر پارویل مرے ہوئے نارنین لوگوں سے اور زندہ کیلورمینی لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ برج پر ٹسراک کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آپ کے لوگ جو بچ گئے ہیں جنگلوں میں بھاگ رہے ہیں۔ پچھلی سے پچھلی رات کو 20 کیلورمینی سمندری جہاز بندرگاہ میں آئے اور انہوں نے کیر پارویل پر فتح کیا ہے۔ وہ سب خاموش رہے۔ دوسرا منظر یہ کہ یہاں اور کیر پارویل کے درمیان میں مجھے رون وٹ سینٹار نظر آیا۔ وہ کیلورمینی تیر سے مارا گیا ہے اور مرا ہوا پڑا ہے۔ جب وہ ابھی مرنے والا تھا، دیکھو بیچارے رون وٹ، اس کے پسلی میں تیر، اور یہاں کیر پیراویل پر حملہ۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کے لیے یہ بات بھیجی کہ یاد رکھنا کہ تمام دنیائیں تمام ہو جاتی ہیں، اور شریف موت ایسا خزانہ ہے جو غریب بھی خرید سکتا ہے۔ اچھا، راجا جی نے کچھ ٹھہر کر کہا، نارنیا اب نہیں رہا۔ کتنا مشکل باب، کتنی مشکل خبر۔ آگے کیا ہوگا؟ خدا حافظ۔